بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. یہ جو ہے ما آمن معه الا قلیل، بعض علماء فرماتے ہیں 40 بندے، بعض فرماتے ہیں کہ 80 بندے ایمان لے آئے. واللہ عالم، بہرحال قلیل ایمان لے آئے. حضرت نے فرمایا سوار ہو جاؤ فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ کے نیچے لکھنا ہے قائلینا، یعنی کہنے والے ہو اللہ کے نام کے ساتھ چلنا ہے اس کشتی کا، و مرساہا، اور ٹھہرنا ہے اس کشتی کا. ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. انسانوں کے گناہوں کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو ڈبو دیا جائے. یہ رب کی مغفرت اور رحمت ہے کہ اللہ محفوظ رکھتا ہے. اب میری طرف سارے ساتھی دیکھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا آپ پڑھ چکے ہیں. تو اب ایک چھوٹا سا اشارہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ہر بات تو نہیں لکھوائی جا سکتی. کشتی کی دعا یہ ہے اور جانور کی دعا وہ ہے سبحان الذی سخر لنا. یہ کشتی کی دعا گویا کہ پانی کہہ لیں، یہ پانی کی دعا اور وہ خشکی کی دعا. اگر پانی کو دیکھا جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بندہ کشتی میں یا باری جہاز میں سوار ہو، اور اگر بندہ خشکی کو دیکھے تو سبحان الذی سخر لنا وہ دعا پڑھنی چاہیے. دوسرا انداز، اگر بے جان کو دیکھو تو بسم اللہ مجریہا پڑھنی چاہیے، کشتی بے جان ہوتی ہے. اور اگر ذی روح کو دیکھو جس میں روح ہے، تو اب گھوڑے کے اندر اونٹ میں روح ہے تو سبحان الذی سخر پڑھنی چاہیے. یہ پانی کی دعا، سبحان الذی خشکی کی دعا، یہ بے جان کی دعا اور سبحان الذی جاندار کی دعا. اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس ہے، موٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، میں مثال دے رہا ہوں. اب اگر اس کے بے جان ہونے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ مجریہا. نہیں غور کیا ساتھیوں نے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بے جان ہے. بے جان کو دیکھو تو بے جان کی دعا ہے بسم اللہ مجریہا، تو ہمیں بسم اللہ مجریہا پڑھنی چاہیے بس پر، گاڑی پر، موٹر سائیکل پر. اور اگر پانی کو دیکھو تو بسم اللہ مجریہا، اور خشکی کو دیکھو تو اب ہم گاڑی پر سوار ہیں، ریل گاڑی ہے، بس ہے. بے جان کو دیکھو تو بسم اللہ مجریہا پڑھنی چاہیے، اور خشکی کو دیکھو تو سبحان الذی سخر پڑھنی چاہیے. تو اب خلاصہ کیا نکلا دونوں باتوں کا؟ ہم جب بس میں بیٹھیں یا گاڑی میں بیٹھیں، ریل گاڑی وغیرہ، تو دونوں پڑھ لینی چاہیے. بے جان کو دیکھیں تو بسم اللہ مجریہا، خشکی کو دیکھیں تو سبحان الذی، دونوں دعائیں پڑھ لینی چاہیے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ آگے چلیں. وہی تجری بہم، اور وہ کشتی چلتی تھی ان کو لے کر، فی موج، موجوں میں، جمع والا معنی کیا، اس میں جنس ہے موج. کل جبال، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور بلایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ بیٹا فی مَعْزِلٍ، ایک کنارے میں. کنارے سے کیا مراد ہے؟ نیچے لفظ لکھ لیں، عربی میں لکھنے ہیں. عن السفینہ، کشتی سے، عن السفینہ، کشتی سے کنارے پر تھا. دوسرا معنی، او یا من دین ابی ہے، بس اپنے والد کے دین سے کنارے پر تھا. کشتی سے ایک کنارے پر تھا یا اپنے والد کے دین سے الگ تھا، ایک کنارے پر تھا.
یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے، یا تصغیر کی ہے، اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ، ان کی میت چھوڑ دے۔ قال بیٹے نے جواب دیا ساوی الی جبل، ان قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، بچا لے گا وہ مجھ کو پانی سے، میں غرق نہیں ہو سکوں گا۔ قال حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اس پر لکھ لیں عذاب، اللہ کا قہر، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، الا من رحم، اللہ بمعنی لیکن، مستثنی منقطع، کلام پوری ہو گئی۔ سورۃ جن میں نے آپ کو یہ مقام دکھایا تھا، لیکن من رحم، جس بندے پر اللہ نے رحم کیا وہی بچنے والا ہوگا۔ من رحم کے دو جملے سامنے لکھنے بالکل، ایسا نہ ہو حاشیہ آپ تلاش کرتے رہیں۔ لیکن عربی میں لکھیں لیکن المرحوم فهو المعصوم، لیکن المرحوم فهو المعصوم۔ دوسرا لکھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں، لیکن الرحم فهو العاصم۔ اب دونوں معنی حل کرتا ہوں، الا من رحم، لیکن وہ بندہ مرحم جس پر رحم کیا گیا، مرحم جس پر رحم کیا گیا، فہو المعصوم، وہی بچا ہوا ہوگا۔ مانا تو کریں، لیکن جس پر رحم کیا گیا وہی بچا ہوا ہوگا۔ دوسرا معنی الا من رحم، فاعل کے معنی میں، ان پہلے مفعول کے معنی میں تھے دونوں، فاعل کے معنی میں الا من رحم، لیکن وہ جو رحم کرنے والا ہے، فہو العاصم، وہی بچانے والا ہوگا۔ جو رحم کرنے والا اللہ ہے وہی فہو العاصم، بچانے والا ہوگا۔ وحال بینہم الموج، اور آڑ بن گئی دونوں باپ بیٹے کے درمیان پانی کی موجیں، اس میں جنس، فکان من المغرقین، پد ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا کافروں کے غرق ہونے کے بعد، اے زمین نکل جا پانی اپنا، جو تیری سطح پر پانی ہے نا اس کو نکل۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، پانی برسانا بند کر دے، اوپر سے بارش ہو رہی تھی۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور خشک کر دیا گیا پانی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ الامر پر لکھے عذاب والا، عذاب والے معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کے کنارے لگ گئی۔ وکیل، اور کہا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہو رحمت سے ظالم قوم کے لیے، دوری ہو بُعْدًا پر از رحمت، رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ فَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب مولانا اشکال ہے، ابھی میں نے عرض کیا تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے پیغمبر ظالموں کی سفارش نہ کرنا، ایک بات، اور دوسری بات کشتی میں کس کو سوار کرنا، پیچھے آیت کو دیکھ لیں، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ایک تو نر مادہ جانوروں کا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو بھی سوار کرنا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، مومنوں کو سوار کرنا۔ اب تین باتیں آ گئیں، جانوروں کو سوار کرنا ایک، اہل کو سوار کرنا دو، من آمن جو مومن ہیں ان کو سوار کرنا تین۔ جن پر عذاب والی بات سبقت کر گئی ہے ان کو سوار نہ کرنا۔
جب اللہ نے فرمایا تھا مومنوں کو سوار کرنا ہے، حضرت نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا تو سوار ہو جا؟ اشکال پیش کریں، سارے بولیں گے مجھے خوشی ہوگی، اللہ آپ کو پڑھانے کی آگے توفیق عطا فرمائے۔ میری تو حضرت محنت یہی ہے اور کوشش بھی ہے، آپ کا میں ہمدرد ہوں، آپ آگے پڑھائیں، آپ بیان کریں۔ اشکال کیا ہے؟ حکم کس کو سوار کرنے کا تھا؟ مومنوں کو۔ جانوروں کی بات نہ کرے، وہ تو ہو گئی، جو اشکال ہے اس پر بات کرے۔ کس کو سوار کرنا تھا؟ مومنوں کو۔ اور نمبر 2 اپنے اہل کو سوار کرو، مومنوں کو سوار کرو۔ مشرکوں کو تو سوار کرنا ہی نہیں تھا، حضرت نے بیٹے کو کیوں کہا تو سوار ہو جا؟ امام ابو منصور ماتریدی بہت بڑے انسان گزرے ہیں، انہوں نے اس اشکال کا جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، اندر سے مشرک تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، حضرت کو اس کے دل کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت کہا تو بھی مومن ہے، تو بھی ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت جب نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا، بلانا درست تھا، اس کو مومن سمجھتے تھے، مومنوں کو دعوت دینی تھی۔ اور نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، جب بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نے عرض کی اللہ یہ تو مومن ہے، یہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ تیرا تو وعدہ تھا ایمانداروں کو بچانے کا۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، وہ اس کو مومن سمجھتے تھے، حقیقت میں منافق تھا۔ اب 2 باتیں سامنے آ گئی، میری انگلیاں دیکھیے گا۔ اس لیے کشتی میں بلایا، حضرت مومن سمجھتے تھے، اور دعا اس لیے کی اللہ کے سامنے، اللہ نے تو فرما دیا تھا مشرکوں کی سفارش نہیں کرنا، اس لیے سفارش کی اللہ یہ مومن ہو کر کیسے ڈوب رہا ہے؟ اشکال حل ہو گیا۔ یہ جواب دیا ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اشکال حل ہو گیا۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، اس لیے کشتی میں آنے کی دعوت دی، حضرت سمجھتے تھے یہ مومن ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، حضرت سمجھتے تھے یہ مومن ہے، اللہ یہ مومن ہو کر کیسے ڈوب رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتے، آپ کو تو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، آپ نے کیوں سوال کیا میرے پیغمبر؟ دوبارہ سوال نہ کرنا اس کے بارے میں۔ اشکال حل ہو گیا۔ اب جن علماء کرام کا قول یہ ہے کہ یہ مشرک تھا، منافق والی بات اب نہیں کر رہے، علماء کا ایک طائفہ کہتا ہے کہ یہ مشرک تھا، پھر یہی 2 سوال ہوں گے کہ جب یہ مشرک تھا تو حضرت نے کیوں اس کو کہا کشتی میں سوار ہو جا؟ مشرکوں کو تو سوار کرنا ہی نہیں تھا، یہ مشرک تھا، حضرت نے کیوں اس کے لیے دعا کی؟ اشکال وہی دونوں ہیں۔ تو اب اس اشکال کا علماء نے جواب یہ دیا کہ حضرت نے اس کو کہا کشتی میں سوار ہو جا ایمان لا کر، کشتی میں سوار ہو جا ایمان لا کر۔ اب پھر سوال پیدا ہوا، ایمان لا کر سوار ہو جا، ہونا کل والا سبق یاد کرے، چونکہ عذاب ابھی اس کنعان کے ساتھ مباشر نہیں ہوا تھا، اور عذاب مباشر ہونے سے پہلے چمٹنے سے پہلے کوئی بندہ ایمان قبول کر لے تو اللہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ عذاب اس کے ساتھ مباشر نہیں ہوا تھا، حضرت نے کہا ارکم معنا، ایمان قبول کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اب بھی تیرا ایمان قبول ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اشکال تو حل ہو گیا، لیکن پھر اشکال باقی ہے۔ آیت پر آ جائیں، آیت نمبر 26، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اللہ نے تو فرما دیا تھا تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کہا ایمان قبول کر اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا؟ اللہ نے تو بتا ٹھیک ہے عذاب مباشر والی بات ہم نے آپ کی مان لی ہے، لیکن یہ جو اللہ نے کہہ دیا تھا قوم میں سے کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، پھر حضرت کو یہ کیسے خیال تھا ایمان قبول کر لے اور سوار ہو جا؟ پھر اشکال سمجھ آ گیا۔ اب من قوم کا سامنے جملہ لکھیں، قوم بظاہر بیٹے کو نہیں کہتے، قوم بظاہر بیٹے کو نہیں کہتے، اور حقیقت دیکھی جائے
تو بیٹا قوم میں داخل ہے. خلاصہ قوم متیقن تھی، بیٹا متیقن نہیں تھا. اس لیے فرمایا سوار ہو جا. کیا جواب عرض کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مشرک تھا، حضرت نے کہا بھی عذاب مباشر نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ایمان قبول کر کے سوار ہو جا. تو اشکال تھا، اللہ نے تو بتا دیا تھا تیری قوم سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا، پھر حضرت نے کیوں کہا ایمان لا کر سوار ہو جا؟ تو جواب دیا بھائی قوم کا ذکر ہے، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. بظاہر قوم میں بیٹا شامل نہیں تھا، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت میں تو بیٹا قوم میں شامل ہوتا ہے. تو قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہ بات تو یقینی تھی، بیٹے کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں تھی. اس لیے حضرت نے کہا تو ایمان لا کر سوار ہو جا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ سوار ہوا؟ وہ سوار ہوا؟ مولانا تو کرے مولانا، وہ سوار ہوا؟ نہیں سوار ہوا. اب جب سوار نہیں ہوا، ایمان قبول نہیں کیا، مشرک تھا، ایمان قبول نہیں کیا، سوار نہیں ہوا، یہ پھر لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، حضرت نے پھر سفارش کیوں کی؟ ایمان بھی قبول نہیں کیا، سوار بھی نہیں ہوا، سفارش پھر کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، سامنے لکھیں ظلموا. اللہ کی مراد ظلموا سے عام تھی. متیقن اور مشتبہ، نوح علیہ السلام نے صرف متیقن سمجھا. یہ فرق سمجھ آیا ہے دوستوں کو؟ ایک تو یقینی تھے نا، اور یہ بیٹا مشتبہ تھا. ایک مشتبہ کیسے تھا؟ آگے جملہ لکھیں، بیٹا اس لیے مشتبہ تھا اللہ نے فرمایا تھا اہلک، یہ آیت کا نمبر ہے 30 بلکہ 39 ہے، 30 39 کے بعد بھی 40 ہے. اللہ نے فرمایا تھا اہلک، نوٹ، جن کے متعلق یقین تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ قوم تھی، یہ ہو گئے متیقن. اور نمبر 2 مشتبہ، جن کے متعلق یقین نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں گے یا نہیں. کیونکہ ان کے متعلق وحی نہیں آئی تھی. وہ ہے آپ کا اہل اور بیٹا.
اس جملے کو سمجھ لیں سارے دوست، حاشیے کو دیکھیں، میری طرف نہیں دیکھنا۔ ظالم منہ کے اندر دو ہم نے افراد بنائے، ایک تو یقینی اور ایک مشتبہ۔ یقینی تو تھی قوم اور مشتبہ تھے آپ کے اہل اور بیٹا۔ تو اللہ کی مراد یہ تھی جو یقینی ظالم ہیں ان کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرنی، جو مشتبہ ہیں ان کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرنی۔ حضرت نے سمجھا جو یقینی ظالم ہیں ان کے بارے میں سفارش نہیں کرنی، جو مشتبہ ہیں ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے ان کے بارے میں سفارش کر سکتا ہوں، اس لیے حضرت نے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی۔ پھر اشکال لکھیں، اس سے تو معلوم ہوا نوح علیہ السلام کو وحی سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ اب یہ اشکال ہے بہت بڑا۔ اب مجھے ذرا بتائیں اللہ کی مراد کیا تھی ظالموں کے متعلق؟ جو یقینی ہیں اور جو دونوں کے بارے میں سفارش۔ حضرت نے کیا سمجھا؟ حضرت نے کیا سمجھا؟ جو یقینی ظالم ہیں ان کے بارے میں سفارش، جو مشتبہ ہیں ان کے بارے میں خیر کر دوں۔ تو پھر اشکال کیا ہے؟ علیہ السلام کو وہی سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ لکھیں جواب از شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ۔ نوح علیہ السلام کو وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگی، البتہ وحی کا مصداق متعین کرنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ وحی کا مصداق کیا جواب لکھوایا؟ سوال کیا ہے کہ پیغمبر کو وہی سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگی، وحی کا مصداق متعین کرنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ میں لالے کو کہتا ہوں دروازے بند کرو، اب انہوں نے سمجھ لیا دروازے تو بند کرنے ہیں۔ میری مثال آپ غور سے سنیں، لالا دروازے بند کرو، دروازے بند کرو، غور کرنا میری اس مثال پر، دروازے بند کرو۔ اب میرا مقصد یہ تھا مسجد کے دروازے بھی بند کرو، مدرسے کے دروازے بھی بند کرو۔ لالے نے سمجھا مدرسے کے بند کرنے ہیں، دروازے بند کرنے میں غلطی نہیں لگی، دروازے بند کرنے میں غلطی، میری مراد تھی مسجد کے بھی دروازے بند کرو، مدرسے کے بھی بند کرو، دروازے بند کرنے ہیں اس میں غلطی نہیں لگی۔ غلط فہمی یہ ہو گئی، انہوں نے سمجھا مدرسے کے بند کرنے ہیں، مسجد کے کھلے رہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگی، مصداق سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اصل بات تھی۔ آگے چلیں، ورنہ مشکل مقام ہے، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ توفیق دینا عوام کے سامنے اس کیل کال میں نہیں جانا۔ میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں عوام کے سامنے، میں یہی کہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، حضرت نے سمجھا ان کو دل کے حال کا پتہ نہیں تھا، یار کشتی میں سوار ہو جا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں آتا، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اب ایک اور سوال میرا اپنا ذاتی ہے، وہ سنیں۔ جب بیٹے نے کہا کہ میں کشتی پر نہیں آتا، غور سے سنیں سوال میرا، میں کشتی پر نہیں آتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، تو منافقت تو کھل گئی، منافقت تو کھل گئی۔ اب کیوں کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے؟ منافقت تو کھل چکی تھی، بھئی یہ بے ایمان ہے۔ اب انہیں اس کا اور جواب ہے، اب کیا کروں، ایسی اتنی باتیں لکھوا نہیں سکتا۔ بیٹا کشتی میں آ جا،
نہیں آیا، منافقت تو کھل گئی، ابھی نہیں کھلی. کیوں؟ پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے. بیٹے نے کہا ابا میں مومن ہوں، میں کشتی پر نہیں آتا. وہ تو مومن کہتا تھا اپنے آپ کو، میں مومن ہوں کشتی پر نہیں آتا. پانی سے بچنا ہے، کشتی بھی سبب ہے، پہاڑ بھی سبب ہے. آپ کا سبب کمزور ہے کشتی، میرا سبب مضبوط ہے. سبب بھی اختیار کرنا ہے نا، آپ کشتی والا سبب اختیار کریں، میں پہاڑ والا سبب اختیار کروں گا. بس پہاڑ پر چڑھنے لگ گیا. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ کشتی والا سبب معصوم تھا، اذن سے. معصوم کا معنی اس کی اجازت تھی، اور پہاڑ والا سبب غیر معصوم تھا، پہاڑ والے سبب کی اجازت نہیں تھی. اور مسئلہ یہ ہے اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جن کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو. جسم چھپانا ہے، کپڑا سبب ہے. حلال کے کپڑوں سے بھی بندہ جسم چھپا سکتا ہے، حرام کے کپڑوں سے بھی چھپا سکتا ہے. حلال والے سبب کی اجازت ہے، حرام والے سبب کی اجازت نہیں. پیٹ بھرنا ہے، حلال کھاؤ سبب ہے، حرام کھاؤ سبب ہے. لیکن حلال والے سبب کی اجازت ہے اور حرام والے سبب کی اجازت نہیں ہے. حضرت نے سوچا ٹھیک ہے سبب اختیار کر رہا ہے، کرنے دو اس کو. جب ڈوبنے لگا، اوہو میں نے سمجھایا بھی تھا بھائی سبب کشتی والا اختیار کر، تو نے چلو وہ سبب اختیار کر لیا. اللہ ڈوب کیسے رہا ہے؟ فرمایا یہ بے ایمان تھا، اس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا. کچھ مانا بات سمجھ آئی ہے؟ مشکل مقام ہے، کیا کریں. ایسے میں ڈیبو گاڑی چلاتا سبب ختم ہو جاتا، لیکن دل ضمیر نہیں مانتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو. مولانا اب اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے، نادا کے نیچے سامنے. قبل از غرق، قبل از غرق بر تقدیر کفر. قبل از غرق بر تقدیر کفر. دوسرا لکھیں جی نمبر 2، بعد از غرق بر تقدیر نفاق. اب میں یہ دونوں جملے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ حاشیے کو دیکھتے رہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کب پکارا؟ قبل از غرق بر تقدیر کفر. بیٹا کافر تھا، مشرک تھا. حضرت نے آواز دی اے میرے پروردگار. اب میں دوسرا قول ابھی بیان نہیں کر رہا، پہلا کر رہا ہوں. حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تیرے اہل کو بچاؤں گا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلے کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کو ایمان دے کر بچا دے. لکھیں اس کو ایمان دے کر بچا دے. یہ غرق ہونے سے پہلے کی کلام ہے، ابھی غرق نہیں ہوا تھا. قبل از غرق بر تقدیر کفر. جب اس کو کافر مانا جائے تو پھر کیا مانا ہوگا؟ اللہ اس کو ایمان دے کر بچا. قال یا نوح، اور اگر دوسرا قول لیا جائے بر تقدیر منافق، وہ منافق تھا، تو پھر مانا یہ ہوگا اے میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا تو میری اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا تھا، تو سارے فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے. اللہ یہ تو مومن ہے، کیسے ڈوب رہا ہے. یہ تو کلمہ پڑھتا تھا، ورنہ دونوں قول سمجھ آ گئے، آپ ہانا بھی نہیں کرتے. قال، اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک، نہیں یہ عام کے اہل میں سے. اہل مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ اضافت عہدی، خاص اہل مراد ہے. انہو لیس من اہلک، نہیں وہ عام کے اہل میں سے. نیچے لکھے نجات پانے والے، جو نجات پانے والے اہل ہیں ان میں سے نہیں ہے میرے پیغمبر. انہو عمل غیر صالح، عبارت انہو ذو عمل،
انہو ذو عمل غیر صالح، مبالغے کے لیے ذو عمل کو عمل کہہ دیا گیا. جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں نحو میں زید عدل، عادل کے بجائے عدل، بہت انصاف والا ہے زید. انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ بیٹا برے اعمال والا ہے، بہت زیادہ اس کے اعمال گندے ہیں، اچھے اعمال والا نہیں ہے. آپ کا ذوق نہیں ہے، میں دوسرا معنی سنا دیتا ہوں. انہو عمل غیر، اب میں ذو عمل نہیں بناؤں گا. انہو عمل غیر صالح، انہو یقیناً وہ سوال کرنا، سفارش کرنا، ہو سے مراد بیٹے کے بارے میں سفارش کرنا اچھا کام نہیں ہے. اب دوسرا معنی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تنبیہ، نہ سوال کرو میرے پیغمبر مجھ سے اس چیز کے بارے میں لیس لک بہ علم، نہیں آپ کے لیے اس کے متعلق کوئی یقین جس کے بارے میں یقین نہیں ہے. سوال نہ کرو میرے پیغمبر. ما لیس لک کے نیچے لفظ، وہ کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا، وہ کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا، معلوم ہوتے منافق تھا. آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں، آپ سوال نہ کرے میرے پیغمبر. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، یقیناً میں اللہ نصیحت کرتا ہوں آپ کو ہو جائیں گے آپ من الجاہلین، نادانوں میں سے. مولانا بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا، اب غور کریں میں دوسرا معنی کر رہا ہوں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں اللہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہو جائیں گے آپ جاہلین میں سے. آئندہ سوال نہ کرنا ورنہ علم نبوت سے محروم کر دوں گا. ایک معنی کیا نادانوں میں سے، نادان شفقت کی جگہ بولا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے پیغمبر نہ سوال کرو. دوسرا معنی جاہلین میں سے ہو جائیں گے، یعنی علم نبوت سے محروم کر دوں گا اگر آئندہ سوال کیا. دو معنی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، فلا تسألنے کا سوال تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو. کیا جملہ عرض کیا؟ سوال تو ہوتا اس چیز کا ہے جس کا علم، اور علم ہو تو سوال نہیں کیا جاتا. فرمایا لا تسألنی، سوال نہ کر جس کا علم نہیں ہے. بھئی سوال ہوتا ہی اسی کا ہے جس کا علم نہ ہو. نہیں اشکال سمجھ آیا؟ جب علم نہیں تھا تو سوال تو کرنا تھا. اللہ کہتے سوال نہ کر، تجھے علم نہیں ہے سوال نہ کر. بھئی علم نہیں ہے تو سوال تو کرنا تھا. نہیں سمجھ آیا؟ علم نہیں تھا تو سوال تو اللہ کہتے علم نہیں ہے سوال نہ کر. بھئی علم نہیں ہے تو میں نے تو سوال کرنا ہے. اشکال تو بتائیں، کیا اشکال ہے؟ نیچے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں اشکال اللہ نے کیا فرمایا؟ سوال کس کا؟ علم نہیں ہے تو سوال تو کرنا تھا. علم نہیں ہے تو سوال تو، یہ کیا بات ہے بھئی؟ علم نہیں ہے سوال نہ، علم نہیں ہے تو مجھے سوال کرنے دے اللہ. عجیب بات ہے نا. جواب لکھیں، بڑے کی مرضی معلوم کیے بغیر سوال کرنا اچھی بات نہیں. کیا جواب ہے؟ بڑے کی مرضی معلوم کیے بغیر سوال کرنا اچھی بات نہیں. دوسرا جواب لکھیں، سأل یسألو مسئلتن، لکھیں سأل یسألو مسئلتن، بمعنی مانگنا. یعنی وہ چیز نہ مانگ
یعنی وہ چیز نہ مانگ، ما لیس لک بہ علم۔ میں نے الا من سابق کا پر آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے، پیچھے آ جائیں۔ جوڑے سوار کر، اہل کو سوار کر، من آمن مومنوں کو سوار کر، الا من سابق علیہ القول، جن پر عذاب والی بات سبقت کر چکے ان کو سوار نہ کرنا، مستثنا کو مجمل رکھا، مستثنا کو مجمل رکھا، صاف صاف بیان نہ کیا تاکہ بیٹے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ مولانا جملہ لکھیں، الا من سبق کا استثناء مجمل اور مبہم تھا، ممکن ہے اس میں بیٹا شامل نہ ہو۔ آگے چلیں جی، کیوں مولانا اجمل مشکل جا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بڑا آسان ہے جی، واہ بھائی ویسے آسان ہے۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کیا میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ سوال کروں آئندہ، اسألک پر آئندہ اس چیز کہا کہ نہیں میرے لیے اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل یقینی علم نہیں، جو ہو گئی معاف کر۔ رب انی اعوذ بک کا جملہ اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد، اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بے محل سوال پر استغفار کیا۔ وہ اپنے جملہ ہی نہیں لکھا، میں کیا کروں؟ اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بے محل سوال، یہ جگہ نہیں تھی سوال کرنے کی، موقع نہیں تھا، استغفار کیا۔ بظاہر وہ مومن بنا ہوا تھا، تو حقیقت میں تو مشرک تھا، مجھے تو نہیں سوال کرنا چاہیے تھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، رحمت کی درخواست کی، ان لا عبارت تھی، ان لا ادغام کر دیا گیا، اگر نہ مغفرت کی تو نے میری اور تو نے مجھ پر رحمت نہ کی، ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیل یا نوح، کہا گیا اب کسی کو پورا کرنے لگے ہیں، اے نوح علیہ السلام اہبط بسلام منا، اتر تو جودی پہاڑ سے۔ کہاں سے اتر؟ کشتی سے نا، کشتی تو پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی، پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ اتر تو سلامتی کے ساتھ، منا جو سلامتی ہماری جانب سے ہوگی، جودی پہاڑ سے ہم اتر، برکات کے ساتھ جو تجھ پر ہوگی، ولا امم، اور ان امتوں پر بھی ہوں گی، ممن معک، ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی ہوں گی، برکتیں ہوں گی، سلامتیاں ہوں گی، وامم، کچھ امتیں سنمتعہم، ہم قریب نفع دے گی ان کو دنیا میں، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ ممن معک، اس کا سامنے جملہ لکھے، من ابتدائے غایت کے لیے ہے، ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ابتدائے غایت کے لیے؟ جو نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی ان پر بھی سلامتیاں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور ان کی جو آئندہ نسلیں آئیں گی میرے پیغمبر، ان پر بھی سلامتی ہوں گی اور برکتیں ہوں گی۔ گویا کہ اللہ کریم نے یہ بتا دیا آپ کے ساتھ جو مومن ہیں ان پر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں گی، اور ان کی جو آگے نسلیں چلے گی ان ایمان والی نسلوں پر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ یہ مطلب ہے من کے ابتدا غایت کے لیے ہونے کا۔
ذاتل کمن نمبائل غیب سبحان اللہ امم سنمتعہم اور کئی جماعتیں کئی امتیں سنمتعہم جو باغی ہوں گی ہم نفع ان کو دیں گے اشارہ کر دیا ابھی دعوت سے فارغ نہیں ہوئے ہو شرک پیدا ہوگا ان تک بھی تبلیغ کرنی ہے ذاتل کمن نمبائل غیب یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اشارہ کچھ خبریں ہیں غیب کی نوحیہا الیک ہم وحی کر رہے ہیں ان خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ما کنت تعلمھا انت ولا قومک علت نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں کو آپ بھی اور نہ آپ کی قوم من قبل ھذا اس وحی سے پہلے ھذا کا معنی وحی فاصبر سبحان اللہ اشارہ ہو گیا آپ کے علم غیب کی نفی کا حاضر ناظر ہونے کی نفی کا فاصبر یہ فا جزا کے لیے آئی ہے مولانا فا جزا کے لیے فا جزا کی ہے اصبر میرے پیغمبر جب یہ معلوم ہو گیا تو اصبر اب صبر کیجئے جب یہ معلوم ہو گیا فا جزا کے لیے آئی ہے تو اصبر جب یہ معلوم ہو گیا تو اب صبر کیجئے ان العاقبۃ للمتقین یقیناً انجام قابل تعریف للمتقین شرک سے بچنے والوں کا ہوگا عبارت تھی ان العاقبۃ المحمودۃ ان العاقبۃ المحمودۃ جو اچھی انجام ہے تعریف کیا ہوا انجام ہے وہ متقین کے لیے ہوگا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا دوسرا قصہ پہلے دعوے سے متعلق حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا اور عادیوں کی طرف ان کے قومی بھائی نسبی بھائی یاد ہے سورہ شعراء مولانا نہیں یاد ہے مشکل ہے قومی بھائی نسبی بھائی نا مذہب تو اور تھا حضرت نوح کا قوم تو مشرک تھی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھئی اقان حضرت نے فرمایا میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کریم کی ما لکم من معبود غیرہ یہ عبارت ہے ما لکم من معبود غیرہ ہانا بھی نہیں کیا آپ نے یہ عبارت ہے ما لکم من معبود غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں تمہارے لیے کوئی معبود ہونا تو یہ چاہیے تھا ما لکم من معبود غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے الہ کیوں آیا آپ تو معبود کا معنی کر کے آگے چلے جاتے ہیں نا معبود اور الہ میں فرق کیا ہے کیوں مولانا دے سوال ہی نہیں سنا نے اچھا نے سنا نہیں مولانا منیب کو نئے سوال سنا نہیں ہونا تو چاہیے تھا من معبود بس میں حاشیہ اس کا لکھواؤں گا حوصلہ کریں اب ایک اور بات لکھواتا ہوں من الہ سامنے لکھیں جی من الہ من جب نفی کے ساتھ آتا ہے من الہ من جب نفی کے ساتھ آتا ہے تو نفی کو اور زیادہ مؤکد و مکمل بنا دیتا ہے من جب نفی کے ساتھ آئے تو نفی کا اور زیادہ مؤکد اور مکمل با یعنی کوئی نہیں یعنی لکھ لیں یعنی کوئی نہیں نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر جھوٹ گھڑنے والے عقیدے میں یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں اجر میرا مگر صرف اس ذات کے ذمہ فاطر نے جس نے مجھ کو پیدا کیا کیا بس تم سوچتے نہیں ہو وَيَا قَوْمِ اے میری قوم استغفروا بخشش مانگو اپنے پروردگار سے اس پر لکھ لے آدھ شرک ثم توبوا الیہ پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف میں نے سورت کے شروع میں آپ کو لکھوا دیا اشارہ حسنات کا توبو پر
آپ کو یاد نہیں میرا کیا قصور ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، برکات توحید، اللہ بھیج دے گا آسمان کو تم پر لگاتار برسنے والا۔ قوم عاد پر بارشیں بند تھیں، قحط تھا 3 سال سے، 3 سال سے ان پر قحط تھا۔ حضرت نے فرمایا اللہ چھوڑ دے گا، بھیج دے گا آسمان کو تم پر لگاتار برسنے والا، وَيَزِدْكُمْ، اور ترقی اور زیادہ کرے گا تم کو، قُوَّةً، ازروع قوت کے، اِلَىٰ قُوَّةٍ، اِلَىٰ بمانا مع قُوَّتِكُمْ، سمیت تمہاری قوت کے۔ اب جو قوت ہے اللہ اور قوت مضبوط کرے گا، تمہاری جمعیت کو مضبوط کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ منہ موڑو، مجرمین مجرم بن کر، توحید اور ایمان سے منہ نہ موڑو۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کون کہا ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینہ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، نیچے لکھے نبوت کی، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو بقولک، ان سبب یا بوجہ تیری بات کے، اور نہیں ہم لک بمومنین، واسطے تیرے ایمان لے آنے والے کسی طرح بھی ہم بالکل تصدیق نہیں کریں گے۔ ان نقولو حماقت قوم، نہیں کہہ رہے ہم، اللہ تراکا، مگر پاگل کر دیا ہے تجھ کو، معاذ اللہ، باسوالہتنا، ہمارے کچھ نہ ہونے میں، سوئن، ساتھ برائی کے، نیچے لکھے جنون، معاذ اللہ، تو ہمارے معبودوں کی گلے کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے تجھے پاگل بنا دیا ہے۔ مولانا اس کے 2 مطلب ہیں، لکھے حاشیے پر۔ تو ان پر تنقید کرتا ہے، انہوں نے تجھ کو پاگل بنا دیا ہے۔ نمبر 2، اس قول کا کیا مطلب ہے؟ آپ پڑھیں۔ تنقید کرتا ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، مشکل بھی حال، انہوں نے کیا کیا تجھے؟ ایک دوسرا معنی لکھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معنی کیا۔ نمبر 2، بے سوئن کا جملہ لکھیں، بے جنون، بے جنون لے سبے کا ایہا، از ابن عباس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آگے لکھ لیں، تیرا ان پر تنقید کرنا ہی پاگل پن ہے۔ دونوں میں فرق ہے مولانا، بہت بڑا فرق ہے۔ جب تو نے یہ کہا نا وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، تو دیوانہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، تیرا ان پر تنقید کرنا ہی پاگل پن ہے، تو ہے مجنون معاذ اللہ، اس وجہ سے ان پر تنقید کرتا ہے، ہر وقت کہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو دیوانہ ہے، ہر وقت ایسی باتیں کرتا ہے۔ قال حضرت نے فرمایا انی اشہد اللہ، یقیناً میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، بشہدو تم بھی گواہ ہو جاؤ، یقیناً میں بری ہوں، بیزار ہوں، نیچے لکھے اعتقاداً و عملاً، عقیدے میں بھی عمل میں بھی بیزار ہوں، ان سے بما تشرکون، جن کو تم شریک کر رہے ہو، نیچے لکھے عبادت میں اللہ کے سوا، فقیدونی، پس تدبیر کرو میرے متعلق، جمیعاً سارے مل کر، عابد بھی معبود بھی، سارے مل کر تدبیر کرو، پھر نہ مہلت دو مجھ کو۔ انی توکلت علی اللہ، علت عدم خوف میں کیوں نہیں تم سے ڈرتا؟ اس لیے کہ یقیناً بھروسہ کیا میں نے اللہ کریم پر، وہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی چلنے والا مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے، بناصیتها، اس کی چوٹی کو، اس کی چوٹی کو پکڑنے والا ہے۔ سامنے لکھے جی، کسی کی بے بسی ظاہر کرنی ہو
تو یہ محاورہ ہے. کسی کی بے بسی ظاہر کرنی ہو تو یہ محاورہ ہے. بس آگے لکھ لیں کنایا ہے قبضہ و تصرف سے. فلاں کی چوٹی فلاں کے قبضے میں، یعنی اس پر قبضہ ہے اس کا. ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. رب صراط مستقیم پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھے نمبر 1 فعل محذوف یدلو. اب عبارت کیا بنے گی؟ ان ربی یدلو علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار دلالت کرتا ہے صراط مستقیم پر. دوسرا قول لکھیں قائن، صراط مستقیم سے مراد حق. اب عبارت یوں بنے گی ان ربی قائن علی صراط مستقیم. ان ربی قائن علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہونے والا ہے حق پر، میرا حق پر ہے. تیسری ترکیب لکھیں نمبر 3 ربی سے پہلے دین محذوف ہے. ان دین ربی علی صراط مستقیم. عبارت بنی ان دین ربی، یقین میرے رب کا دین سیدھے راستے پر ہے. چوتھا قول لکھے نمبر 4 میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے جو دین نازل کیا وہی صراط مستقیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، تولو اصل میں تھا تولو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم موڑ لوگے، میں معذور ہوں، جزا محذوف، ان کی جزا محذوف ہے. اگر تم موڑ لوگے تو میں معذور ہوں، جزا مقدر. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم، میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم، پس تحقیق پہنچا چکا ہوں میں تم کو وہ پیغام ارسلت بہ، جو بھیجا گیا ہوں میں اس پیغام کے ساتھ تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جانشین بنائے گا میرا رب ایک قوم کو تمہارے علاوہ تمہیں مٹا دے گا، اور تم نہیں تک نقصان دے سکو گے اس اللہ کو شیئن ذرا برابر. ان ربی دفع شبہ سامنے لکھیں. اس کو کیا پتا کون شرارتی ہے، اس کو کیا پتا کون شرارتی ہے؟ جواب یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے، اس کو پتہ ہے کون شرارتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب کہ آ گیا ہمارا حکم عذاب والا، امرنا پر عذاب والا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ان کو جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ ہم نے نجات دی. کیسے نجات دی؟ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا، بوجہ رحمت کے، باسببیہ جو ہماری طرف سے تھی، رحمت کی وجہ سے ہم نے نجات دی. وَنَجَّيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نجات دی من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے. پھر اشکال آ گیا نجینا کا تکرار کیوں ہے؟ نجینا نجینا، مولانا اشکال سمجھ آ گیا تکرار کیوں ہے؟ اب نجینا ہودن والذین آمنوا پر جملہ جن کو نجات دی، جن نجینا ہم من عذاب کے نیچے جملہ جس سے نجات دی، کوئی تکرار نہیں. کن کو نجات دی؟ حضرت ہود رحمہ. کس سے نجات دی؟ عذاب سے، کوئی تکرار نہیں. وَتِلْكَ عَادٍ، یہ عادی ہیں، عادی سامنے تو نہیں تھے،
مولانا میں نے جملہ پہلے عرض کیا تھا معہود فی الذہن، لکھیں تلکا معہود فی الذہن، سامنے تو نہیں تھے، ہمیشہ اس میں اشارہ یہ محسوس مبصر کے لیے نہیں ہوتا چیز بھئی سامنے ہو، ہاں خیال کرنا سامنے نہیں تھے آبی، معہود فی الذہن۔ یہ جو قبر میں سوال ہوگا موت کے بعد، ما تقول فی حق ھذا الرجل، غالی کہتے ہیں نبی پاک قبر میں موجود ہوتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں ہاں اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یہاں بھی ھذا معہود فی الذہن کے لیے ہے، مولانا ھذا تو کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں؟ اور بعض روایات میں تو ہے الذی بعث فیکم، جو تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہاں بھی ھذا معہود فی الذہن کے لیے حدیث میں، یہاں بھی تلکا معہود فی الذہن کے لیے، سننے والوں کے ذہن میں ایک خاکہ اور تصور موجود تھا عادیوں کا۔ یہ عادی ہیں، انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا۔ نمبر 2 معصوا رسولا، نافرمانی کی اپنے رسولوں کی۔ نافرمانی تو ایک حضرت ہود کی تھی، اللہ نے جمع کیوں فرمایا؟ ایک کی نافرمانی اور یا زیادہ رسول آئے ہوں، مشہور ہود علیہ السلام، پھر بتبعوا نمبر 3 پیچھے چلے، حکم کل جبار، ہر سر کا شدید ضدی کے، وَعُتْبِعُوا ثمرہ دنیاویہ، پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت لعنت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ثمرہ ہے، دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت۔ الا خبردار، یقیناً عادیوں نے کفروا ربہم، انکار کیا اپنے رب کا، رب کا انکار تو نہیں کیا تھا، نیچے لکھے توحید، توحید کا انکار کرنا، رب کا انکار کرنا ہے۔ الا بودن، کفر کا نتیجہ، خبردار دوری ہے رحمت سے، لعاد، عادیوں کے لیے دونوں جہانوں میں رحمت سے دوری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون عاد؟ قوم ہود، یعنی قوم ہود۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا قصہ پہلے دعوے سے متعلق، اور سمودیوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، صرف نہیں لکھا آپ نے، نہیں تمہارے لیے من الہ، کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، وَأَنشَأَكُمْ، ترغیب شوق دلایا، اس اللہ نے پیدا کیا تم کو، پہلی نعمت ایجاد، من الارض، زمین سے، ہم تو زمین کے بنے ہوئے نہیں ہیں، اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف۔ ایک اور جملہ یہاں لکھوا دیتا ہوں نیا، یعنی زمینی مادہ سے پیدا کیا، یعنی زمینی مادہ سے پیدا کیا، اور جملہ لکھوا دیا آپ کو، زمینی مادہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس سے نطفہ بنتا ہے اور پھر اس سے آگے نسل چلتی ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ، نمبر 2 نعمت، ابقاء، تمہیں باقی بھی رکھا، اس نے تمہیں آباد کیا، فیا، زمین میں، فاستغفروا، کامیابی کا پہلا اصول، اللہ سے بخشش مانگو، لکھے آدھ شرک سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، اشارہ حسنات، یقیناً میرا پروردگار قریب مجیب، دور ہے، قریب کا معنی دور ہے، اللہ دور ہے، پھر یہ جب اللہ قریب ہے تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا جی دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہے؟ واہ بھائی واہ، دور اللہ تو ہے ہی قریب۔ کچھ جملہ یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا، یقین میرا پروردگار قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے مستغفر کے لیے، جو توبہ کرے اللہ قریب ہے، توبہ قبول کرے گا، جو اللہ سے مانگے اللہ مجیب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ کانو شکوا، انہوں نے کہا اینا دے قوم صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوًا قبل ھذا، تحقیق تھا تو امیدیں لگایا ہوا ہم میں اس سے پہلے، ہمیں تو تجھ پر بڑی امیدیں تھیں، یہ تو نے کیا مسئلے چھیڑ دیے؟ واہ بھائی واہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے، بڑا قیمتی حاشیہ ہے پرانی اردو، ذرا غور سے سن کر لکھیں، یعنی تم پر ہمیں امید تھی، تم پر ہمیں امید تھی، اور تو ہونہار لگتا تھا، ہونہار پرانی اردو ہے، بڑا اچھا سمجھدار،
दाना, अक्लमंद, बड़ा फर्मा बरदार तू हो निहार लगता था कि अपने बाप दादा की राह रोशन करेगा। लेकिन तू लगा मिटाने। बस असा समझे प्यूडाने वाले दीन दा रकीने से प्यूडाने दे मजहब वाला दीन दी तबलीग करे से तू मिटावण दे तुलगे मियां से बादशाह बने। हमें तवक्को थी तू बाप दादे का नाम रोशन करेगा, बाप दादे वाले दीन की आगे तबलीग। वाह भाई वाह, तू लगा मिटाने। मोड़ा क्या जुमला लिखा, यानी तुम पर हमें उम्मीद थी और तू होनहार बड़ा समझदार लगता था कि अपने बाप दादा की राह रोशन करेगा, तू लगा मिटाने। वाह भाई वाह, हमें तो बड़ी उम्मीदें थी तुझ पर। अतनहाना अन्ना बुदमा या बुद आबाउना, क्या रोकता है तू हमको अन्ना बुदा मिन अन्ना बुदा, इबारत थी मिन अन्ना बुदा, क्या रोकता है तू हमको इस बात से कि इबादत करें हम उनकी जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा। वाह भाई वाह, जिनकी बाप दादा इबादत करते थे तू हमें उनसे रोकता है। अब तन्हाना का जुमला सामने लिखे, 2-3 लफ्ज हैं। सवाल बराए इस्तिफहाम इनकारी व इस्तेजाब। सवाल बतौर इस्तिफहाम इनकारी व इस्तेजाब, क्या तू रोकता है? ये नहीं रोकता है। एक और बड़ी हैरानी की बात है, इस्तेजाब, कमाल है। आया तो रोकता इस बात से इबादत करें हम उनकी, मसरी मना कर रहा हूं, तो रोकता है इबादत करने से हमको जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा। व इन्नना यकीनन हम, अलबत्ता बीच बहुत बड़े शक के हैं। शक्किन, बहुत बड़ा मैंने क्यों माना किया? तनवीन तज़ीम के लिए। मिम्मा, उस मसले तौहीद के मुताल्लिक तदऊना इलैहि मुरीब, के तो बुलाते हमको उसकी तरफ, और मुरीब शक भी बड़ा बेचैन करने वाला है। हम तो बड़े बेचैन है। मुरीब का माना बेचैन करने वाला शक। कौन? हजरत ने फरमाया मेरी कौम, और आई तो मुझे बताओ तो सही, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी मुक्तज़ी अव्वल, तकाज़ा करने वाली पहली चीज अगर हूं मैं वाज़ेह दलील पर अपने रब की तरफ से, और दी हो अल्लाह ने मुझको अपनी तरफ से रहमतन नबुव्वत, मूसा मैं नबी भी हूं, मुक्तज़ी दूं। फमन यंसुरनी मिनल्लाह, कौन मदद करेगा मेरी इस हालत में? मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से। अगर अज़ाब आ गया, इन सैतु, अगर मैंने उसकी नाफरमानी की, दावत तौहीद छोड़ दी, कौन मदद करेगा मेरी? फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर, नहीं ज्यादा कर रहे हो तुम मुझको सिवाय नुकसान के। ये मशवरा देकर तो मेरा नुकसान बढ़ा रहे हो। ऐ मेरी कौम, हादी नाक़तुल्लाह, ये ऊँटनी है अल्लाह की। इजाफत तशरीफी, इसको क्या कहते हैं? इजाफत बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। इजाफत तशरीफी, इज्जत के लिए अल्लाह की तरफ निस्बत की गई है। और इजाफत तशरीफी का क्या माना? इज्जत के लिए निस्बत की गई अल्लाह की तरफ। जैसे अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, ये इजाफत तशरीफी होती है। लकुम आया, दरा हाले के निशानी है तुम्हारे लिए, दलील नबूवत। दरा हाले के आयतन मौलाना, ये हाल है, और इसका आमिल जो है ना हा से ही है। आयतन क्या है? हाल है। आमिल क्या है? हा से ही। अल्लाह हाज़िना कतुल्लाह लकुम आया। अब ना भी साथ साथ पढ़ानी पड़ गई, क्या करें? हाज़िना कतुल्लाह लकुम आया, ये ऊँटनी है अल्लाह की तुम्हारे लिए दराहाले की निशानी है। आयतन पर दलील नबूवत। फ़ज़रूहा, पर छोड़ो उसको, उसके हुकूक का बयान। ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह, खाए ज़मीन के अंदर, अल्लाह की ज़मीन के अंदर, मुबाह घास। क्या खाए? नीचे लिखे मुबाह घास। सामने हाशिए पर आ जाए, यानी जंगल की घास।
جو کسی کی ملکیت نہ ہو. لوگوں کی ملکیت والی گھاس مراد نہیں ہے، جو کسی کی ملکیت نہ ہو وہ گھاس کھائے گی، اس کو چھوڑ دو. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، نہ ہاتھ لگانا اس کو برائی کے ساتھ. یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی تلقین ہے، اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ثمرہ، اگر تم نے اللہ کے شاعر کی توہین کی نتیجہ بس پکڑ لے گا تم کو عذاب قریباً فوری. فَعَقَرُوهَا، توہین معجزہ، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اونی کی. کاٹی تو ایک نہیں تھی، اللہ نے سب کی طرف نسبت کیوں کی؟ سب کا تھا اور راضی سب تھے. فقال، حضرت نے فرمایا اعلان عذاب، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں اور 3 دن. ثلاثۃ ایام پر اور 3 دن. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے نہیں جھوٹ بولا ہوا اس میں. مکذوب بن پر فی ہے لکھ لیں، فی ہے اس میں جھوٹ بولا ہوا نہیں. فلما جاء امرنا، جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا 3 دن کے بعد، امرنا پر 3 دن کے بعد ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ. کیوں؟ بے رحمت باسببیہ، بوجہ رحمت کے جو ہماری طرف سے تھی. ومن خزی یومئذ، اور اس رسوائی اس دن والی سے. اب صالحا والذین آمنوا معہ، یہ جن کے لیے نجات تھی، جن کے لیے نجات تھی. اور کس سے دی؟ من خزی یومئذ، جس سے نجات تھی اس دن کی رسوائی سے. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تیرا پروردگار وہی طاقت والا ہے، عذاب دے سکتا ہے، عزیز زبردست ہے، بچا لینے والا ہے. ان کو تباہ کیا قوی ہے، حضرت کو اور مومنوں کو بچایا عزیز ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ثَمْرَ عِنَادٍ، پکڑ لیا ظالموں کو الصیحہ، چنگھاڑ نے، چیخ. نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے جبریل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پر ہو گئے اپنے گھروں میں اونٹے منہ گرنے والے. علامہ قرطبی نے معنی کیا ساقطین علی وجوہہم، ساقطین علی وجوہہم، گرنے والے اپنے چہروں پر. کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسے ہو گئی گویا کہ نہیں تھے فیہا، ان گھروں میں. فیہا دیار کی طرف جا رہی ہے ضمیر. الا ثمود کفروا ربهم، خبردار یقیناً سمودیوں نے انکار کیا اپنے رب کا. رب کا انکار تو نہیں کیا تھا، توحید کا نیچے لکھا ہی نہیں توحید. الا بعدا لثمود، نتیجہ کفر، خبردار دوری ہو کس سے؟ رحمت سے. اب رحمت سمودیوں کے لیے. آؤ مولانا ناقۃ اللہ کا حاشیہ لکھاؤں، آپ کو وعدہ کیا تھا. اونی کا حاشیہ لکھیں جی. اونی کے متعلق قرآن میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 نشانی ہونا. نمبر 2 پانی پینے کی باری ہونا. نمبر 3 بصورت نقصان قوم پر عذاب آنا. مجھے یہ باتیں سنائیں. قرآن میں کتنی باتیں ہونے کے متعلق؟ نمبر 1 یہ حاضر ناقۃ اللہ لکم آئے نشانی. نمبر 2 پانی پینے کی باری. آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ سبق میں گزرا تھا. ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تمہیں پیو گے. نمبر 3 یہاں آ گیا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، عذاب آ جائے گا. نوٹ، اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہوں تک اٹھنیاں مولانا
پہاڑ یوں کڑھے دے رہے ہو. اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اس کے متعلق روایات خبریں واحد ہیں. بعض صحیح اور بعض ضعیف. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک تاریخی واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے. نہ کہ بطور عقیدہ. دوسرا قول لکھے نمبر 2. صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑ دی. جو شعائر اللہ میں داخل تھی. نوٹ: اس اونٹنی کو نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے. اب کیا جا کر آپ بیان کریں گے مولوی صاحب اونی کو نہیں مانتا، یہ بیان کریں گے؟ چپ کر کے مانا مجھے بھی السکوت فی مارد البیان بیان. یہ تو خاموشی تو بیان کی دلیل ہے. اب یہی کہیں کہ جا کر وہاں پر گئے تھے مولوی صاحب اونی کا منکر تھا. میں اونی کا منکر، بڑا پراپیگنڈا ہوا جی. مجھ سے علماء نے پوچھا کہ تم اونی کی منکر ہو؟ انہوں نے کہا وہ سبق میں گئے تھے ساتھی، انہیں آ کر بتایا کہ وہ تو اونی کا منکر ہے. اتنا اندازہ قرآن میں آیا. مجھے کہتے ہیں قرآن کا منکر ہے، اونی کا منکر ہے تو قرآن کا منکر. میں نے اونی کا انکار کیا. کہا ہے 3 باتیں قرآن میں ہیں. نمبر 1 بات نشانی تھی، ٹھیک ہے. نمبر 2 پینے کی باری تھی، ٹھیک ہے. نمبر 3 نقصان نہ دینا، تم عذاب میں گرفتار. یہ تینوں قرآن میں. پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جن روایات میں ہے وہ خبر واحد ہے. خبر واحد پر تو عقیدے کی بنیاد ہو نہیں سکتی. بعض صحیح ہیں بعض ضعیف ہیں. علامہ ابن کثیر نے ایک تاریخی واقعے کے طور پر ان روایات کو بیان کیا ہے، عقیدے کے طور پر بیان نہیں کیا. اور دوسرا قول یہ ایک اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے مخصوص کری. بھائی یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی یادگار ہے، اس کی توہین نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب اس کو نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ یہ کیا راستہ؟ یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے. اب ہے ما ابہمہ اللہ و رسولہ. بس یہ مہربانی کرنا، یہ علمی باتیں ہیں، سٹیج پر شروع نہ ہو جانا. جیسے وہ ہمارا حاشیہ گزر چکا ہے، میں نے لکھوایا تھا جنوں والا، جن جنت میں نہیں جائیں گے. وہ سنایا تھا، فون آ گیا، استاد جی میں نے جمعے پر بیان کیا ہے جن جنت نہیں جائیں گے. لوگوں نے کہا دلیل دو. دلیل تو مجھے بتاؤ. یہ جمعے پر بیان کرنے کے مسئلے بادشاہ تحقیقی باتیں آپ کو بتا دی ہیں. بس بھئی دورے کا مقصد یہ ہوتا ہے احباب کے سامنے ایک چیز آ جائے، تفصیل آ جائے، وضاحت آ جائے. آگے چلیں گے. وہ 3 قصے ہو گئے مولانا. نوح علیہ السلام 1، ہود علیہ السلام 2، صالح علیہ السلام 3. ان تینوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لائق صرف اللہ. اب 2 قصے اور آ گئے، ان کا تعلق دوسرے دعوے سے ہے. عالم الغیب صرف اللہ. قصہ نمبر 4 والا قید البتہ تاکہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتھ خوشخبری کے. اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر قالوا سلاما. بات ہو چکی ہے سلمنا سلاما، مفعول مطلق کے فعل محذوف کا. آپ پر ایک مرتبہ سلام ہو. قال سلام، جملہ
सलाम अलैकुम, हमेशा हमेशा के लिए तुम पर सलाम। फमा लबसा, नहीं ठहरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अंजाब इजलिन हनीस, ये कि ले आए बछड़ा भुना हुआ। सूरह ज़ारियात में पढ़ा था समीन, मोटा ताजा। आदाब मैंने वहां लिखवा दिए थे ज़ियाफत के, ज़हन में है? इतना तो बता दें, लिखवाए थे, बहुत सारे आदाब लिखवाए थे मौलाना। पूछा ही नहीं, चाय पीसो, चाय पियोगे? चले गए, बछड़ा भुना मोटा ताजा। तो बोला जो मुर्गी मर रही है, बीमार है, मदरसे दे आओ, मौली साहब खाएं, तालिब इल्मों को खिलाओ, दूर से आए हैं, बीमार बकरा है, चीचक का मरीज। अच्छा जी, आ गई जी, तफसील हो चुकी है मौलाना, अब क्या करूं। फलम्मा राइदियहुम, अब आपने इश्काल का बताना है। फलम्मा राइदियहुम, जबकि देखा हजरत ने उनके हाथों को, ला अंता से नहीं लंबे होते उनकी तरफ, नहीं बढ़ते बछड़े की तरफ, वो जो गोश रखा था, ना के रहूं, बेगाना समझा उनको, वाउ जैसा मिन्हुम खीफा, और छुपाया दिल में, मिन्हुम उनसे खीफतन, डर। हजरत डर गए, ये मेहमान खाना नहीं खाते, मेरे दुश्मन है। जुमला लिखवा दिया था, जो उस दौर में खाना न खाता दुश्मन समझा जाता था। हमारी तरह नमक हराम तो नहीं था, जिससे ताल्लुक रखेंगे उसे धोखा देंगे। कालू ला तखाफ, हजरत दिल में डरे तो फरिश्तों ने कहा डर नहीं, हम इंसान नहीं है, फरिश्ते दिल का हाल जानते थे। फिर उनको कैसे पता चला? मैंने बताया था, मैंने बताया था, कैसे पता चला हजरत फरिश्तों को, कैसे पता चला कि हजरत दिल में डर रहे हैं? इश्काल तो बहुत बड़ा था, मैंने वहां भी बताया था, आपको याद नहीं रहा, मैं क्या करूं। हजरत दिल में डरे थे और जबान से बोल पड़े थे, इन्ना मिनकुम वाजिलून, हवाला आपको दिखाया था। मौलाना क्या करें आप, इन्ना मिनकुम वाजिलून, सूरत हिज्र में जबान से कहा था मैं डर रहा हूं, तब उन्होंने कहा डर नहीं हजरत, फरिश्ते दिल का हाल नहीं जानते थे। अब क्या करें, बातें तो हो गई। इन्ना उरसिलना इला कौमे लूत, यकीनन भेजे गए कौमे लूत की तरफ। वम्रातुहु कायमा, हजरत की बीवी खड़ी थी, फसाहिकत, बस वो हंस पड़ी। फबशरनाहा बिइसाक, बस खुशखबरी सुनाई हमने उसको बिइसाक, इसहाक अलैहिस्सलाम की। व मिन वरा इसहाक याकूब, हजरत इसहाक के बाद भी याकूब अलैहिस्सलाम की। ठीक, अब दोनों में फा आई है, फबशरना फसाहिकत लिखें, दोनों में फा ताकीब जिक्री के लिए है। इसमें तकदीम व ताखीर है। ज़ेहक अमरे अजीब पर होता है, ज़ेहक अमरे अजीब पर होता है। सूरत ज़ारियात में तरतीब है, तकदीम ताखीर आपको लिखवा दिया ना जी, और सनाउल्ला से देना तकदीम ताखीर लिखवा दिया। हाँ भी नहीं करते आप यार, कमाल है। यानी बेटे की खुशखबरी दी तो वो हंस पड़ी, बस पहले खुशखबरी दी बाद में हंसी थी। और मैंने आपको अर्ज कर दिया था, 5 अंबिया किराम के नाम विलादत से पहले रखे गए, ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, और आपका इसमें गिरामी अहमद। अब एक और यहाँ नई बात आ गई, मिन वरा इसहाक का याकूब, हजरत इसहाक के बाद याकूब होगा। इशारा कर दिया दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। इसहाक पहले आएगा अलैहिस्सलाम, याकूब बाद में आएगा अलैहिस्सलाम। कालत या वैलता, बीबी ने कहा या वैलता, हैरानगी है,
عربی میں یا ویلتا اظہار حیرت اور تعجب کے موقع پر بولتے ہیں، یا ویلتا اظہار تعجب اور حیرت کے موقع پر بولتے ہیں یا ویلتا، اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو، آلے دو میں بچہ جنوں گی، مانا جود حالانکہ میں بوڑھی ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت کی عمر، حضرت مجاہد فرماتے ہیں بی بی سارہ کی عمر 99 سال تھی، حضرت کی عمر 120 سال تھی، واللہ عالم۔ میں بچہ جنوں گی بانا جود حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وہاں بالی شیخا، یہ میرے میاں صاحب بھی بہت بوڑھے ہیں۔ میاں خامت کو سنے دینا ایراش نے اپنا سمجھ لیا، اب یہ تو جوان آدمی ہے، خدا کے بندے میاں خامت کو کہتے ہیں، حاضا بالی، اور یہ میرا خامد شیخن بالکل بوڑھا، انہا لشیء عجیب، یقیناً یہ چیز ہے بڑی عجیب۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا حیران ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم کو سن کر، اللہ کے حکم کی وجہ سے حیران ہو رہی ہے۔ مولانا ایک جملہ علماء نے یہاں لکھا ہے، ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے ناممکن نہیں، ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے، دیکھو اب یہ بی بی سارہ تو غیر نبی ہے، اس سے ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں، ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے ممکن نہیں۔ لالا کون ہی لکھا ہے تمہارے بولے جملہ، یہ تو میں نے رات لکھا ہے، لالے کے پاس کہاں سے ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ وہ بھی سنیں، من امر اللہ، سبحان اللہ۔ سارہ کے اظہار حیرت پر ملائکہ اظہار حیرت کر رہے ہیں، سارہ کے اظہار حیرت پر، وہ جو حیران ہوئی نا وہ فرشتے حیران ہو گئے، وہ حیران ہو رہی ہے، میں بچہ جو فرشتے حیران ہو گئے، بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں تم، سارہ کی اظہار حیرت پر ملائکہ اظہار حیرت کر رہے ہیں، تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، خاندان نبوت میں رہ کر، نبی کے خاندان میں رہ کر عجیب و غریب چیزیں تو دیکھا کرتی ہے اور حیران ہو رہی ہے، یہ خلاف عادت بات سن کر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی خاص رحمت اور برکتیں علیکم اہل البیت، تم پر اہل بیت، اس پر جملہ اس لیے بجائے تعجب کے شکر کر، اس لیے بجائے تعجب کے شکر کر۔ میں نے عرض کیا تھا جب سورۃ احزاب میں اہل بیت کی آیتیں آئی تھیں، اہل البیت، اہل بیت نبی کی بیوی ہوتی ہے، یہ بیوی کو کہا جا رہا ہے، پھر کیوں علیکم، کم مسکر کیوں آیا، اہل کا لفظ لفظاً مسکر ہے اور مانن جمع ہے، اس لیے کم ضمیر یہ جمع آئی ہے اور مسکر آئی ہے۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعریفیں کیا ہوا ہے، مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ مولانا اب ایک حاشیہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، لکھیں فبشرناہا باسحاق، عورت کو خوشخبری دی، نمبر 1 کہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام تیری نسل سے ہوں گے۔ بی بی سارہ کو کیوں خوشخبری دی، تیری نسل سے ہوں گے۔ نمبر 2 بنسبت مرد کے اولاد کی خوشی عورت کو زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا، یہ لفظ نہیں لکھنے ہیں جناب، یہ لفظ بھی لکھنے ہیں، نانا مطلب مہربانی کرو، یہ لفظ نہیں لکھنے ہیں۔ بنسبت مرد کے اولاد کی خوشی عورت کو زیادہ ہوتی ہے، یہ بات آپ کو معلوم نہیں، یہ نہیں لکھنے ہیں۔ نمبر 3 بیوی اولاد سے مایوس نہ امید تھی، بیوی اولاد سے نہ امید تھی، اس لیے اس کو خوشخبری دی کہ تیرا بیٹا ہوگا اور پوتا بھی تیرے سامنے پیدا ہوگا۔
فلما ذهب ابراہیم الرعو، جبکہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، بشرنا، عورت کو کیوں خوشخبری دی؟ میں نے اس کی 3 وجوہات آپ کو لکھوا دی ہیں۔ جب چلا گیا حضرت سے ڈر، وجاءت البشرا، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑا کرنے لگیا ہم سے۔ اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے مولانا؟ کس کی جرات ہے؟ عرض کیا تھا تجادلک فی زوجہا، اور آپ کو قصہ بھی سنایا تھا حدیث پاک والا، حضور نے ایک آدمی جوائل، اس کا نام تھا جوائل، اس کو حصہ نہیں دیا۔ حضرت صادق جوائل کو تو حصہ دے، نہیں دیا۔ جوائل کو تو حصہ دے، نہیں دیا۔ جوائل کو میں اب کتاب نہیں آساد، تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے صاحب؟ حضرت صاحب لڑائی نہیں کر رہے تھے، جو بات بار بار کی جائے اس کو عرب والے جدال اور کتاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے تجادلک فی زوجہا میں آپ کو عرض کیا تھا، تو یہاں بھی یہ کہا بھی تھا یجادلنا، سورۃ ہود میں یاد دلاؤں گا، یجادلنا فی قوم لوط، حضرت نے یجادلنا زوردار سفارش شروع کر دی ہم سے، یجادلنا زوردار سفارش، بار بار درخواست کرتے تھے، بار بار عرض کرتے تھے، بار بار منت کرتے تھے، بار بار جو بات کی جائے زوردار سفارش۔ قوم لوط کے بارے میں ان ابراہیم علت جدال، کیوں بار بار سفارش کرتے تھے؟ علت، یقیناً ابراہیم لحلیم، جلدی انتقام لینے والے نہیں تھے۔ حلیم کا معنی جلدی انتقام لینے والے نہیں تھے۔ اواہن، بڑے نرم دل تھے، اواہن نرم دل، دوسرا معنی رحم کرنے والے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یا ابراہیم قلنا، اس پر قلنا لکھے ہیں، گزشتہ زمانے کا قصہ بیان ہو رہا ہو اور امر ہو تو قلنا محذوف ہوتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، عارض عن ھذا، اعراض کر اس بات سے، یہ خیال چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، پکی بات ہے تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے پروردگار کا، وانہم، اسی وجہ سے ان کے پاس آئے گا عذاب غیر مردود، نہ واپس کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب ہوتے بچڑا ذبح نہ کرتے، یہ تو مہمان فرشتے ہیں، کھانا کھانے سے پاک ہیں، فرشتے عالم الغیب ہوتے منع کر دیتے حضرت بچڑا ذبح نہ کر، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ولما جاء رسولنا، قصہ نمبر 5، یہ بھی دوسرے دعوے سے متعلق ہے، عالم الغیب صرف اللہ۔ اور جب کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، مغموم ہوئے، غمگین ہوئے ان کی وجہ سے، ہونا سیئ کے نیچے لکھنے لفظاً مجہول، مانن معلوم، لفظاً مجہول معنی، یہ صیغہ تو مجہول کا ہے، معنی معلوم والا کرنا ہے۔ مغموم ہوئے ان کی وجہ سے، باسببیہ وذاق بہم ذرعا، تنگی محسوس کی ان کی وجہ سے ذرعاً سینے میں، یہ کیا کروں، حسین و جمیل لڑکے آ گئے ہیں، میں تنہا ہوں، قوم بدکار ہے، کیا بنے گا۔ وقال ھذا، آپ کو میں نے خان عطا ہوں آپ پر عربی لکھوائی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے جا کر قوم کو بتایا تھا، آؤ شکار پرس کیا ہے۔ وقال ھذا یوم نصیب، اور حضرت نے کہا یہ تو دن ہے بڑا سخت، دن بڑا مشکل ہے۔ وجاءہ، اور آ گئی حضرت کے پاس قوم، اس کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتے تھے بے اختیار حضرت کی طرف، ہونا یہرعون، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، لکھیں استعمال مجہول ہوتا ہے، یہرعون معنی معلوم والا ہوتا ہے۔ یعنی ان کو شیطان یا شہوت بھگا لائی، ہائے ہائے، یہ ہے مجہول لیکن
معنی معلوم والا کیا جاتا ہے. یہ مونا میں نے ہرا کا معنی بھی آپ کو عرض کیا تھا. ہرا کہتے ہیں بندہ بے اختیار بھاگے، ایک پاؤں ادھر جائے دوسرا ادھر جائے، ادھر جائے ادھر جائے. سیدھا بندہ نہ بھاگے، بے اختیار پاگل ہو کر بندہ بھاگے. چھتا ٹھیک ہے، پاگل ہو کر بندہ پاگل ہو جائے نا بندہ. وَمِن قَبْلُ كَانُوا مولانا یورون کے نیچے لکھیں سرغنے آئے تھے، ساری قوم نہیں آئی تھی. سرغنے کون؟ وَمِن قَبْلُ علت، کیوں آئے بے اختیار بھاگتے ہوئے؟ علت وجہ، اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے سیئات، برائیاں، گناہ کے کام، گندے کام کیا کرتے تھے. قال حضرت نے فرمایا یا قوم، اس کے نیچے لکھے عرفی. کیا لفظ؟ عرفی. یہ حضرت کی حقیقی قوم نہیں تھی، حضرت نے وہاں شادی کی ہوئی تھی، یہ ان کے سسرال تھے. لیکن عرف میں سسرال کو بھی قوم کہا جاتا ہے. مولانا اس لیے میں نے عرفی لکھوایا، سسرال کو بھی قوم کہہ دیا جاتا ہے. عرفی قوم، حقیقی قوم نہیں تھی. عرف میں، ماحول میں، معاشرے میں ان کو قوم کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے یہ قوم کہا. ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، جو پاک ہیں تمہارے لیے. اس میں تفسیر والا معنی نہیں کرنا، اطہر کے نیچے طاہر لکھو. وہ پاک ہیں تمہارے لیے. بناتی پر لکھیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، جو بس اللہ سے ڈرو اس گندے کام کے معاملے میں، اور نہ رسوا کرو. لا تخضون فی ضیف، میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں تم میں سے کوئی بندے دا پتر؟ حضرت سے مانا کرتے تھے میاں سے کوئی بندے دا پتر کونی تو نہیں چھو، کوئی بندے کا پتر، کوئی رجل رشید بھلے مانس، کوئی بندہ بھلے مانس نہیں ہے تم میں سے. انہوں سامنے لکھے بناتی یعنی تمہاری عورتیں، یعنی بڑا بندہ عرف میں قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیتا ہے. ایمان احمد کے سنا میں حضرت صاحب والا کوئی توڑے جو گندے کا پتر کو نہیں سنتے بیٹھے تو حاجی کو سنا میں سنتے بیٹھے کیا حضرت صاحب کہہ رہا مانا کوئی بندے کا پتر کو نہیں توڑے جو سارے لفنگے تلنگے آگے اور نام مرادو. مانا کیا جملہ عرض کیا؟ بڑا بندہ کہہ دیتا ہے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں. نمبر 2 قول، بعض مفسرین کے بقول حقیقی بیٹیاں بشرط ایمان ان سے نکاح کر لو. اور بعض کے نزدیک ایمان بھی شرط نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مومن اور کافر کا نکاح جائز تھا. مولانا سورۃ الشعراء کھولیں. میں پہلا قول مراد لے رہا ہوں، خیال کرنا. پہلا قول آیت نمبر 166. أَتَعْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. جو نکال لیتے ہیں وہ صفحہ نہیں بتاتے، میں کیا کروں.
صفا یہ مانا کرتا ہوں اطاعتون ذکران، حضرت نے فرمایا کہ آتے ہو تم مردوں کو جہان والوں میں سے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور چھوڑ رہے ہو جو پیدا کی اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ یہ اپنی بیٹیوں کی پیشکش نہیں کر رہے، اپنی بیٹیوں سے مراد تمہاری بیویاں، جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو ظالمو؟ مونا قرآن کو قرآن سے حل کیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہاؤلائے بناتی سے کون مراد ہے؟ جو تمہارے گھروں میں ہیں تمہاری بیویاں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ حلال ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں روحانی جو تمہارے گھروں میں، ہننا وہ اطہر لکم، پاک ہے تمہارے لیے۔ اطہر کا معنی اس میں تفصیل والا نہیں کرنا کہ یہ جو گندا کام جس نیت سے آئے ہو وہ زیادہ پاک ہیں بیویاں، اور کچھ کام یہ بھی پاک ہے، معنی غلط ہو جائے گا، اس لیے معنی طاہر والا کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرو نہ رسوا کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا جواب قوم لقد علمتا، مولانا حدیث پاک میں آیا ہے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر غیر قوم میں نہیں بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کاش آگے آ رہا ہے میری اپنی قوم ہوتی نا، نسبی قوم، اگر مسئلہ نبی مانتے کم از کم اس مشکل وقت میں میری حمایت تو کرتے، لیکن اپنی قوم میری نہیں ہے نا، سسرال ہے میرے، سسرال تھے، وہاں پر شادی حضرت نے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ، البتہ تحقیق تجھے پتہ ہے، مَا لَنَا فِي، رشید کا معنی لکھ لیں، رجل رشید، آمر بالمعروف، آمر بالمعروف ناہی عن المنکر، کوئی تم میں سے امر بالمعروف نہیں ہے، منکر کرنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا البتہ تھا کہ تجھے پتہ تو ہے، مالنا، نہیں ہمارے لیے تیری روحانی بیٹیوں میں کوئی حق، بناتے کے نیچے روحانی، ہماری جو بیویاں تیری روحانی بیٹیوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے، من حق، حق کا معنی ضرورت، فَإِنَّكَ لَا، البتہ تحقیق تو جانتا ہے، مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں، قال، حضرت نے کہا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش یقین ہوتی میرے لیے، بِكُمْ تمہارے مقابلے میں، قُوَّةً طاقت، تمہارے مقابلے میں میری طاقت ہوتی، اَوَابِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، یا ٹھکانہ پکڑتا میں طرف قلعے مضبوط کے، میری طاقت ہوتی۔ طاقت ہونے کا کیا معنی ہے؟ جملہ لکھے نمبر 1، مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی، جلدی کریں، طاقت سے کیا مراد ہے؟ مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ نمبر 2، میری برادری یہاں ہوتی۔ آگے اِلَىٰ رُكْنٍ شدید کا مطلب، رکن شدید کا مطلب کوئی مضبوط قلعہ ہوتا۔ نمبر 2، رکن سے مراد نصرت الہی، رکن سے مراد نصرت الہی، یعنی اللہ کی نصرت کے بغیر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، میں اللہ کی مدد کے بغیر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری باتیں آپ کو عرض کر دی۔ قالوا، انہوں نے کہا، مہمانوں نے دیکھا حضرت تو پریشان ہو گئے ہیں، یا لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم بھیجے ہوئے یقیناً تیرے پروردگار کے، نہیں یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے وہ گنڈے بدماش تیری طرف، فاسر بہلک، پس لے چل تو اپنے اہل کو، بقطع من اللیل، کسی حصے میں رات میں سے، رات کے کسی حصے میں، بقطع کوئی حصہ،
سبحان اللہ، نکرہ ہے، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ کوئی متوجہ ہو تم میں سے کوئی ایک، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، الا امرأتک، یہ اثر اہلک بے اہلک اس سے استثناء ہے، لے چل تو اپنے آل کو سوائے اپنی بیوی کے، اس کو ساتھ نہیں لے جانا، انہو مصیبہا، مولانا لن یاسلو الیک کا کیا مطلب ہے؟ تیری طرف نہیں پہنچ سکے گے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، وہ حضرت تک تو نہیں پہنچنا چاہتے تھے، اشکال تو پہلے سمجھیں، وہ جو ہنڈے آئے تھے وہ حضرت تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ کن تک پہنچنا چاہتے تھے؟ مہمانوں تک، اور فرشتوں نے کیا کہا؟ تجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھیں، یعنی ہم مہمانوں تک، یعنی ہم مہمانوں تک، کیونکہ مہمانوں کی طرف پہنچنا آپ کی طرف پہنچنا ہے، مہمانوں کی طرف پہنچنا آپ کی طرف پہنچنا ہے، اس لیے یہ انداز اختیار کیا، انہو مصیبہا ما صابہم۔ اب سامنے جملہ لکھ لیں، فاصل بحالک بکتم من اللیل، اس کا جملہ لکھ لیں، بقول سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی تھے، بقول سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، لوط علیہ السلام کے ساتھ 13 آدمی تھے، بس سورہ زاریات میں آپ نے پڑھا ہے، ما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، 13 بندے، واللہ عالم، انہو مصیبہا ما اصابہم، یقیناً پہنچنے والا ہے اس عورت کو ما وہ عذاب جو اصاب من کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، موعدہم وعدے کا وقت، الصبح صبح کا وقت ہے، صبح پر لکھے وقت غفلت، وہ غافل ہوں گے صبح کا۔ جبریل نے ایسے ہاتھ مارا نا، آپ نے پڑھا ہے سبق کے اندر، منہ برابر ہو گیا، 3-4 کا جب ایسے حال ہو تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بلائے ہیں بھائی، پیچھے بھاگے، بس الیسا صبح بے قریب، سوال لکھیں جی، سوال لوط، حضرت لوط نے سوال کیا، سوال لوط، عذاب ابھی کیوں نہیں آتا، عذاب ابھی کیوں نہیں آتا؟ جواب، الیسا صبح بے قریب، مہمانوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح قریب ہے جی، قریب ہے، دور نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، جلنا علیہا سافلا، کر دی ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، جبریل نے پر مارا، اٹھا کر لے گیا۔ کتابوں میں ہے کہ ان کی جو جانور تھے، مرغے تھے، ان کی آوازیں، ان کی چیخوں پکار فرشتے سننے لگ گئے، واللہ عالم۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی، حجارتاً پتھر، من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر، علم ترى کیف فعل میں عرض کیا تھا، من سجیل، منضود، لگاتار، پے در پے، مصومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تیرے پروردگار کے ہاں، سبحان اللہ، ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا۔ ایک معنی کہ آسمان والے ہیں، سامنے لکھ لے مصومہ، نمبر 1 نشاندار کہ آسمان سے آئے ہیں، نمبر 2 ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ 2 معنی ہیں، دونوں آپ کو عرض کر دیے۔ ایک اور قول بھی ہے مولانا، ایک قول تو یہ ہے کہ جو بستی کے اندر تھے ان کو الٹایا گیا، اور جو بستی سے باہر تھے ان پر پتھر پھینکے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الٹایا بھی بستی والوں کو گیا اور پتھر بھی ان کو مارے گئے۔ اب ایک اور قول لکھوانا چاہتا ہوں، نمبر 2، یہ بھی کوئی قرآن کے جو ہے انداز اس کے خلاف نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، لکھیں جی، آتش فشاں پہاڑ پھٹا،
اور بارش کی طرح پتھر انگاروں کی شکل میں برسے. یہ بھی قول ہے علماء کا. آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور پتھر انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے بارش کی طرح ان پر برسے. وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں وہ بستی ہے وہ بستی نہیں وہ بستی من الظالمین ببعید، ان مشرکین مکہ ظالموں سے کچھ دور. ظالمین کے نیچے مشرکین مکہ، نہیں وہ بستی ان ظالم مشرک مکہ والوں سے کچھ دور. سبحان اللہ. مولانا ہے یا مؤنث ہے اور بعید مذکر ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یا مؤنث ہے اور بعید ہونا تو چاہیے، بے بعیدہ تین، بے بعیدہ تین ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھنا وہ بطویل مکان ہے، بطویل مکان. اب جو میں آپ کو جملہ لکھوانا چاہتا ہوں وہ لکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ساتھ ساتھ ہے. اس کی وجوہات لکھواتا ہوں. نمبر 1، دونوں میں ملائکہ کی جماعت ایک تھی. نمبر 2، دونوں پیغمبر رشتہ دار تھے. نمبر 3، دونوں کا مسکن قریب تھا. نمبر 4، قہر و رحمت. کا مدار اطاعت و معصیت پر ہے. وہی فرشتے مبشر اور وہی عذاب لانے والے ہیں. نمبر 5، دوسرا قصہ پہلے کا تتمہ ہے. 5 باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. دونوں قصے ساتھ ساتھ ہیں. کیوں؟ دونوں میں ملائکہ کی جماعت ایک تھی. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے. نمبر 2، دونوں پیغمبر رشتہ دار تھے. لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا تھے. دونوں کا مسکن قریب تھا، رہائش قریب تھی. نمبر 4، قہر اور رحمت کا دار و مدار اطاعت اور معصیت پر ہے. نیکی کرو گے تو رحمت اور نافرمانی کرو گے عذاب. اور دوسرا قصہ پہلے کا تتمہ ہے. چلو جی، ماشاءاللہ.